made everything. Allah made everything. Allah made everything. You and I. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بیٹے، میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے اتنے پیارے بچوں کو مجھے توفیق دی کہ میں اس کے نام سے متعارف کرواؤں. تو تھوڑی سی کوشش تھی، تو اس سے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کہ اس نے ایک نیک کام کرنے کی توفیق دی اور اتنے سارے جو بچے ہیں وہ اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے نام سے تھوڑا سا ان کا ایک تعلق بنا. تو میں اس خوشی کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، میں آپ لوگوں کے لیے اتنی خوبصورت چیز کا تحفہ لے کر آئی ہوں آج. تو یہ وہ تحفہ ہے کہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں بنائی ہیں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو ابراہیم بیٹے، آپ نا یہ سارا سب کو اٹھائیں اور اپنے ساتھیوں کو ایک ایک دیتے ہیں. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء. الشکور کی اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی، اللہ کے ایک بندے نے آپ کو دی اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بات فرمائی. بچے تحفے کو چھوڑ کے بات سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اپنے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا. تو آپ کو کیا کہنا تھا؟ جزاک اللہ خیر. ہاں، ونس مور پھر بولیے. اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے شکریہ ادا کیا. ہاں، تو کبھی بھی نعمت کو ملنے پر بندہ مسلم کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ کیا نکلتا ہے؟ جزاک اللہ. تو بندہ مومن کس طرح سے دیکھتا ہے؟ کسی نعمت کے ملنے کو شکر ادا کرتا ہے. الشکور کی بات سنیں گے جس نے ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں کرنے کا حکم دیا. چلیں اپنے تحفے رکھیں ٹیبل پر. کوئک، شاباش. اور بات سنیں گے پہلے آپ کس کی؟ الشکور کی. اور الشکور کون ہے؟ میرا اور آپ کا بنانے والا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی چیز پہ بہت کچھ دینے والا. تھوڑی سی چیز پر بہت کچھ دینے والا. اچھا چلیے میری بات سنیں کہ اسی کو میں یوں ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ انسان کی زندگی تیزی کے ساتھ گزرتی ہے. تیزی کے ساتھ گزرتی ہے اور ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ اتنا تیزی کے ساتھ ہی وقت گزر. ایسے ہے تلا، ایسے ہے واقعی. آپ کو جب اتنے سے تھے آپ کو ٹائم یاد نہیں ہے نا؟ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی یہی والی بات آتی ہے. میں آپ کو شکور کے بارے میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ تھوڑے سے پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ زندگی جو ہماری کتنے مثلاً جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ 70-80 سال ایک ایوریج لائف ہے. اسی کے بارے میں قیامت کے دن کیسے فیل ہوگا ہمیں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کم لبثتم فی الارض، بتاؤ کتنا ٹھہر کے آئے ہو زمین میں. تو کیا جواب دیں گے بندے؟ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ کہ ہم تو اس میں ٹھہرے تھے ایک صبح یا ایک شام، اتنا سا لگے گا یہ ٹائم ہمیں. لیکن بات ہے شکور کی کہ اگر یہ اتنا سا ٹائم جو ہمیں ہی لگے گا وہاں، کتنا لگے گا؟ ایک دن یا ایک رات، اتنا سا ٹائم
اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے چلے جائیں تو کیسے قدردانی کرے گا ہماری؟ اتنی مزے کی زبردست زندگی، ہاں وہاں عیش ہی عیش اور ایور لاسٹنگ عیش۔ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں موت تو نہیں ہوگی نا، خوشیاں ہی خوشیاں، سکون سکون، اور موت ہے ہی نہیں۔ وہ کس کا بدلہ ہے کہ ایک دنیا کی زندگی، تھوڑی سی زندگی جو ہمیں ہی ایک دن لگے گی، وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کو خوش کرنے میں گزار دی۔ ہم نے بہت شکر کیا، ہم نے اس کی نعمتوں کو بہت کاؤنٹ کیا، پھر ہم نے اس کو شکر کیا زبان سے، الحمدللہ مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، اور اس کو صحیح یوز کیا۔ جی میں نے سنا تھا کہ قیامت کے دن نا موت کو بھی موت آ جائے گی۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، موت تو ختم ہو جائے گی نا، ایک مینڈے کی شکل میں لا کے اس کو ختم۔ اور جو گڈ ہیں بندے شکر گزار، وہ الحمدللہ کہتے ہیں، آخری کلمہ ان کا وہاں بھی الحمدللہ ہی ہوگا جنت میں، کہ شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہم یہاں آ گئے۔ ان کو شکر کرنے کی اتنی عادت ہوگی جنتیوں کو۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور آخرت کی زندگی بہت ایور لاسٹنگ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت چیزیں ہمیں کیوں دے دیں گے کہ ہم نے اس میں بہت شکر گزاری، تابعداری، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے انسان اس میں عادی ہوتے 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 اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اور اگلی بات چھوٹی سی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو نیکی بھی کرے لیکن دل کی خوشی کے ساتھ کرے۔ آپ ماں کو شکر ادا کریں، جزاک اللہ خیر کہیں تو ناراض ہو کے نہیں، یا جلدی سے نہیں کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ نے کہا شکریہ کر دو میں نے کر دیا۔ ماما آپ کا شکریہ، کتنے پیار سے آپ نے ہمیں ناشتہ کرایا، ہمارے اسکول بیگس تیار کیے، ہمارے جوتے ہمیں جگہ پہ ملتے ہیں، ہماری جرابیں ملتی، پیار سے شکریہ ادا کر کے دیکھیے گا، اس پہ بدلہ کس کو ملے گا؟ آپ کو ہر شکریہ ادا کرنے والے کو کون دے گا؟ الشکور، جو چھوٹی سی نیکی کو بھی اتنا بڑھا کے اجر دینا۔ الحمدللہ، تو نیکی شکر کیسے کرنا ہے؟ خوشی کے ساتھ۔ من تطوع خیرن، جو نیکی کرے گا دل کی خوشی کے ساتھ کریں گے۔ حارث بھی کوئی نیکی، من تطوع خیرن، جو بھی کوئی نیکی کرے گا دل کی خوشی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ وہ تو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے رسول تھے محمد، ان سے زیادہ کوئی پیارا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھا، لیکن وہ بھی اتنی رات کو کھڑے رہتے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، اور پھر وہ بھی یہ کہتے تھے، لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی راتوں کی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، تو آپ یہ کہتے تھے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ میں نہ بنوں؟ پھر وہ شکر گزاری کے لیے نماز اور نیکی اور دل کے جذبے کے ساتھ کرتے تھے۔ کون؟ ہمارے رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شکر کرتے تھے، تو ہمیں بھی شکر سیکھنا بھی ہے۔ ہمیں شکر تو سیکھنے سے آتا ہے، شکر خود سے نہیں آتا، شکر سیکھنا ہے، اور سیکھیں گے کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہر نعمت جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر کرنا۔ چھوٹا سا واقعہ لیکن زبردست، حضرت عروہ بن زبیر کو آپ پوچھئے گا، سیرت صحابہ میں آپ ان کا قصہ پڑھیں، ان کے 4 بیٹے تھے، اور یہ نا کہیں مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، تو وہ جو تھا خلیفہ، وہ انہوں نے کہا آئے میں آپ کو اپنا نا استبل دکھاتا ہوں، تو استبل دکھانے جہاں گھوڑے رکھتے ہیں، تو استفل کیا ہوتا ہے؟ استبل ہوتا ہے جہاں پہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں نا، جیسے آپ مرغیاں کہاں رکھتے ہیں، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ دڑبا۔ تو جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ استبل۔ ہاں، فان کی طرح، جیسے استبل ہوتا ہے جیسے دڑبا ہوتا ہے، دڑبے میں چوزے ہوتے ہیں، وہاں پہ
وہاں پہ گھوڑے ہوتے ہیں جی، جس کو ہم انگلش میں اسٹیبل کہتے ہیں. ہاں تو استبل کہہ سکتے ہیں بالکل. تو وہ گئے نا وہاں پر، بات کس کی ہو رہی تھی؟ عروہ بن زبیر کی. ہاں تو وہ وہاں پہ گئے تو ان کا بیٹا بھی جوان ساتھ تھا. تو وہ جو گھوڑے تھے نا ان میں سے ایک گھوڑے نے اس طرح کر کے ٹانگ پیچھے ماری نا تو ان کے بیٹے کے یہاں لگ گئی تھی سینے کے اوپر. تو وہ ان کی نا ڈیتھ ہو گئی تھی. میں ان کی شوگر کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. تو سڈن ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ کہیں دل پہ لگی گھوڑے کی ٹانگ، وہ فوت ہو گئے. اچھا تو ابھی یہ مدینے سے باہر ہی تھے، جس بھی کام سے گئے ہوئے تھے. تو کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ان کی ایک ٹانگ نا سوجنی شروع ہو گئی. اتنا سوجی ورم 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 آ کے سارے طبیب یہ کہنے لگے کہ ان کی ٹانگ جو ہے نا وہ کاٹنی پڑے گی، نہیں تو ان کے زہر جو ہے نا ان کے سارے جسم میں پھیل جائے گا. جیسے ابھی بھی ہوتا ہے، جس کو اللہ نہ کرے کینسر وغیرہ ہو تو آپ دیکھیں نا کہ وہ جسم کا جو پارٹ ہے وہ الگ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نا یہ علاج کرتے ہیں، لیکن ٹانگ کو کاٹنا پڑا. اچھا اب یہ تھوڑا ٹھیک ہو گئے، مدینہ میں انٹر ہو رہے تھے. تو انہوں نے نا سارے مدینے والوں کو ایک بات بتائی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میرے 4 بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے 1 لیا ہے، 3 میرے پاس ہیں. اور میرے 2 بازو اور 2 ٹانگیں تھیں، 4 تھیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ابھی 1 لی ہے اور 3 میرے پاس ہیں. تو کوئی بندہ میرے سے نا کمزوری کی بات نہ کرے، میں شکر گزار ہوں. کوئی میرے سے اظہار افسوس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو سب لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور کسی نے افسوس نہیں کیا. ایک بندہ آیا، اس نے اتنی پیاری بات کی ان سے کہ حضرت عروہ بن زبیر کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کا 1 بیٹا اور آپ کے 4 میں سے 1 ٹانگ آپ کی اور 4 میں سے 1 آپ کا بیٹا آپ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. انہوں نے کیا کیا کہ جانے والی چیز کو نہیں دیکھا، جو بھی ان کے پاس تھی اس کو وہ فیل کر رہے تھے، شکر ادا کر رہے تھے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے ہیں بیٹے کہ وہ ہماری مدد کرے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ان کا شکر ادا کریں اور پھر اس کی صحیح طور پہ ہم اس نعمت کا استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا اس عمل کی خوب قدردانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ کو ایک دعا سکھانا چاہتی ہوں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت طریقے سے سکھائی تھی. آپ پڑھیں گے؟ وہ مطلب بہت خوبصورت ہے اس کا. اور پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں. اللہم اعنا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا بہت اچھا ذکر کر سکیں، تیرا بہت پیارا شکر ادا کریں اور تیری بہت ہی خوبصورت بندگی کر کے جا سکیں. ایسے سرونٹ بنا لے کہ جو اس طرح کی سرونگ کرے کہ وہ تجھے پسند آ جائے. دعا ایک دفعہ پھر پڑھیے گا، میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی، آپ بھی پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے. کیوں بیٹے ایسے ہی ہے؟ چلیے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جزاک اللہ خیر شاہنہ آپا اتنی پیاری دعا کے لیے. جی ناظرین، اب بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی شاہنہ آپا. جی بیٹے بات ہو رہی تھی شکر کی اور اللہ رب العالمین کے نام الشکور کی اور اس کی قدردانی کی کہ وہ ہمارا رب جو شکور بھی ہے وہ کتنی قدردانی کرتا ہے، کتنی قدر کرتا ہے. تھوڑا سا بندے کا کام اور وہ اس کے اوپر کتنی اس کی عزت افزائی کرتا ہے، کتنی خوبصورتی سے اس کو قبول کرتا ہے. تو وہ رب ہے ہمارا جس کا نام کیا ہے؟ الشکور. اور ہم اسی پہ ہم بات کر رہے تھے. تو میرا بیٹا آپ سے ایک سوال ہے کہ شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند تو بہت ہے، لیکن شکر ہے کیا؟ شکر کیا ہے؟
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شکر کیا ہے؟ شیئر کریں گے؟ چھوٹی سی بات بتائیں جی. جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے یا کوئی مدد ملتی ہے تو جس سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے اس کو ہم تھینکس کرنے کے لیے، اس کو تھینک یو کہنے کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں بیٹا، تقریباً محمد وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں جو شکر کا اصل مطلب ہے، کہ جب ہمیں کسی سے کوئی چیز ملتی ہے، ہمیں کوئی چیز الشکور کی طرف سے ملی ہوئی ہے. سلیمان کیا ملا ہوا؟ ایک بات بتا دو. ہاں، آنکھیں ملی ہوئی ہیں، نعمت ملی ہوئی ہے، نعمت ملی ہوئی ہے الحمدللہ. جی زبان ملی ہوئی ہے، دانت ملے ہوئے ہیں، دماغ ملا ہوا ہے. یہ نعمتیں ہیں جو کسی نے دی ہوئی ہیں. بہت ہی پیاری بات کی ہے محمد نے، آج تو مزہ آ گیا. الحمدللہ، بہت ہی اچھا، شاباش. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ سمجھ عطا کرے، سارے بچوں کو. ہاں اچھا جی. اور حارث کو کیا ملا ہوا ہے کسی کی طرف سے؟ پاؤں. چلیں اور بھی کچھ دیکھ لیں. آکسیجن وغیرہ ہے کچھ؟ کھانا پینا، کوئی خربوزہ، کوئی اور چیز؟ بتائیں. شاباش. کسی کی طرف سے کیا ملا ہوا ہے آپ کو؟ ہاتھ ملے، کھانا ملا، گھر ملا. کھانا ملا ہوا ہے. کھانا ناشتہ کیا تھا صبح؟ کس نے بنایا تھا؟ ماما نے. ٹھیک ہے. روز وہی بناتی ہیں؟ اچھا. روز سب کی ماما ناشتے کی خیال رکھتی ہیں؟ ماما کے دل میں پیار کس نے ڈالا ہے؟ الشکور. یعنی سوچیں، کسی ایسے بچے کو ذہن میں لائیں کہ جس کی ماما، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت واپس لے لی، اس کا ناشتہ کون بناتا ہے؟ اس کی کیئر کون کرتا ہے؟ تو جس کی نعمت ہے وہ کسی کی طرف سے ہے. تو ماما کس کی طرف سے ہیں؟ نعمت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی ماماؤں کو بہت اچھی زندگی عطا کرے. وہ نعمت ہے نا. تو جب وہ ناشتہ بنا کے دیتی ہیں تو پھر ان کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیر ماما. شانو پاپا، مما کو جزاک اللہ کیوں؟ ماما ناشتہ تو ہم روزانہ کھاتے ہیں. بالکل، یہی تو بات ہے کہ ماما کو جزاک اللہ کیوں. اس لیے میرے پیارے بیٹے کہ ماما تو بہت بڑی نعمت ہیں. چلیں، نعمت کا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر ہمیں کیا چیز یاد آتی ہے؟ ٹھنڈ، ہے نا. تو چلیں کسی ایسے دوست سے ضرور شیئرنگ کیجیے گا جس کی ماما کو واپس اللہ تعالیٰ نے بلایا ہوا ہے. پھر اپنی ماما کی جو نعمت آپ کے پاس ابھی ہے ماما کی شکل میں، پھر نعمت کا احساس ہوگا. وہ نعمت کسی کی طرف سے. اچھا، جب کسی کی طرف سے نعمت ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نعمت مل گئی، ہاں، پھر شکر کیا ہے؟ کہ اس نعمت کا احساس ہی مجھے کسی نے دی ہے. آپ کے لیے دعا کرنے والے، آپ کے لیے پیار کرنے والے وہ کون ہیں؟ والدین سب سے زیادہ. آپ کی بیماری میں آپ نے سب شیئرنگ خود کی ہوئی. اور حارث نے بھی کہا ہوا تھا کہ ہاں جب ہم بیمار ہوتے تھے تو ماما ساری رات جاگتی رہتی تھی. تو ماں سے تو سلوک اچھا کرنا یہ سب سے زیادہ خوبصورت شکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں، اس کو عادت ہی نہیں ہوتی شکر کرنے کی. وہ فیل ہی نہیں کرتا یہ کوئی نعمت ہے. جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا. جیسے ابھی ماما کی بات ہو گئی، مطلب ماما تو بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ کسی کی طرف سے ہیں. تو سب سے زیادہ شکر پھر کس کا کرنا ہے؟ دنیا میں ماما کا. خوش کون ہو جائے گا؟ اللہ. کیونکہ اس نے خود یہ فرمایا کہ ماں باپ اللہ کا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو، کیونکہ واپس میرے ہی طرف تم سب کو آنا ہے.
تو ماں باپ سے حسن سلوک، ان سے اچھا معاملہ کرنا، لیکن یہ کس کا حکم سمجھتے ہوئے کرنا ہے؟ اپنے الشکور کا۔ کیوں؟ وہ قدر کرے گا نعمت جو میں نے ماں کی شکل میں ان سب کو دی ہوئی ہے، انہوں نے اس کی کتنی اچھی قدر کی، کتنا خوش رکھا ہے، اس کو کتنا خوش رکھا ہے انہوں نے۔ اچھا، دوسری بات بیٹے یہ ہے کہ انسانوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نا مدد بھی مانگنی پڑتی ہے ہمیں، کیونکہ انسانوں کے دلوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دل خوش کریں گے انسانوں کے، اور جو ہمارے قریب ہیں پھر ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انسانوں کو کس نے بنایا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اوکے، اور انسانوں میں سب سے پہلا حق کس کا رکھا ہے؟ بولے، ماں باپ۔ ماں باپ کا۔ تو ماں باپ، اب آپ کو سب کو کلیئر ہو گیا کہ نعمت کیا ہے؟ ماں باپ۔ اچھا، اب کروں کیا پھر؟ شکر کیا ہے؟ ان کی قدردانی۔ قدر کیا ہے؟ وہ جو بھی آپ کے لیے کریں اس پہ شکریہ، اور جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور پھر یہ ہے تیسری بات شکر میں کہ ان کے ساتھ اس نعمت کو صحیح استعمال کرنا، جو کسی کی طرف سے مس یوز نہیں کرنا ان کو۔ تو خاص طور پہ جیسے میں بات کر رہی ہوں ماں باپ کی، تو اس میں پھر ان کو مس یوز نہیں کرنا، ان کا دل نہیں دکھانا، ان کو تکلیف ہو تو آپ نے ان کے لیے بہت سافٹ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ خیال رکھیں گے آپ؟ تو قدر کون کرے گا آپ کی؟ اللہ، وہ قدردان ہے۔ ایک نیکی بھی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کسی نعمت کی بات کریں گے ہم، نعمت کا احساس رکھنا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس سے الشکور کیا کرتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ الشکور کے تو اپنے مزاج میں ایک بات ہے کہ اس کا بندہ اس کے لیے چھوٹی سی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو اتنا بڑھا کے اس کو بدلا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے لیے نا زیادہ کر دوں گا تمہاری نعمتوں کو۔ آپ میں سے اگر کوئی یہ چاہے کہ میری فلاں چیز زیادہ ہو جائے تو اس پہ پھر آپ کیا کریں گے؟ شکر۔ چلیں ماں باپ سے ہٹ کے کچھ اور لے کر آئیے۔ کھانا پینا۔ ہاں، کھانا کھانا پینا ٹھیک ہے۔ ہاں، گھر ہے۔ اچھا، گھر ہے آپ کا، تو گھر پہ آپ جیسا بھی آپ کا گھر ہے آپ اس پہ نعمت ہے آپ کے پاس۔ نعمت فیل کیسے ہوتی ہے کہ جس وقت ایک انسان اس کا اپوزٹ سے سوچیں کہ یہ جو بیچارے لوگ ہیں یہ اس میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں رہتے ہیں، بارش آتی ہے، آندھی آتی ہے، سخت سردی میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا وہیں ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ گھر نہیں ہوتا۔ اگر میرے پاس گھر ہے اور کسی دوست کا گھر جو ہے نا محمد، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اب وہ شکر نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو نہ دیکھوں، میں اس کو دیکھوں، نہیں، اپنی نعمت کو آپ کیا کرو گے؟ محسوس۔ کون سی نعمت کو؟ کون سی نعمت کو فیل کرو گے؟ گھر کی نعمت کو۔ گھر کی نعمت کو فیل کرو گے؟ اچھا، فیل کر کے پھر کیا کرو گے؟ شکر۔ شکر کہ الحمدللہ آپ نے دیا ہوا ہے مجھے، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کریں گے؟ خوش ہوں گے۔ خوش ہو کے پھر کیا کریں گے؟ آپ کو اور دیں گے انشاءاللہ، سکون ملے گا آپ کو اور خوش ہو جائیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شکر کرنے کے بہت سارے ایونٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جس میں 3 باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1، کون سی نعمت میرے پاس ہے، فیل کریں، اور کس نے وہ مجھے دی ہوئی ہے۔ یہ شکر کا اصل ہے۔ شکر کا مطلب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ شکر کیا ہے، تو جو نعمت کسی کی طرف سے میرے پاس ہے میں اس کو کاؤنٹ کروں، میں فیل کروں کہ یہ میرے پاس ابھی ہے، اس پہ پھر میں دینے والے کا کیا کروں؟ شکر۔ صرف زبان سے نہیں، دل سے۔
ہاں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نا کہ عمل کرو اے اہل داؤد شکر کے طور پر، کہ جو نعمت دی ہے اس کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ عمل. تو جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے ہم اس پہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر. کیسے؟ اس کو فیل کریں گے آپ نے دیے، اور اس فیلنگز کو بھی آپ کو کیا کریں گے؟ فیل ہوگا آپ کو کہ ہاں یہ میرے پاس ہے الحمدللہ، پھر نکلے گا اندر سے الحمدللہ آپ نے مجھے دی ہوئی. جی جب آپ نے بتایا تھا نا کہ ان لوگوں کا جو جھونپڑیوں میں چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں، تو مجھے ایک بات یاد ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات. ایک بندہ تھا نا، اس کے پاس چپل نہیں تھی پہننے کے لیے، تو وہ شکایت کرتے کرتے نا مسجد تک گیا اللہ تعالیٰ سے دل میں. اس نے وہاں پہ جا کے دیکھا ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو اس نے پھر اپنی چیز پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے پاؤں نہیں ہے. یہ بالکل ایسے بیٹے بہت سارے قصے ہمیں ملتے ہیں کہ وہ پھر اپنے سے اور کم کو دیکھ لیں، غور کریں کہ شکر پھر کیا ہے. چھوٹی سی بریف بات، کسی نے کچھ دیا ہم نے اس کو فیل کیا، اقرار کیا اور صحیح یوز کیا. مثلا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کان دیے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو میں وہی سنوں گا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. وہی یہ شکر ہے، کیونکہ کانوں کی پاور کس نے دی ہے؟ انہوں نے فیل کیا ہے. کیوں محمد؟ فیل کرو گے؟ جیسے ہم نے السمیع میں بات کی تھی ایک بچی کی جس کے کان تو ہماری طرح تھے لیکن وہ سن تو نہیں سکتی تھی. تو پاور کسی نے دی ہوئی ہے سننے کی، کسی نے دی ہے، تو پھر کیسے کرنی ہے اس کو؟ جو اللہ تعالیٰ جیسے اللہ چاہتا ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا بہت جو پیار کرنے والے تھے وہ وہی سنتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. مثلا کہیں سے دور سے بانسری کی آواز آ رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے، انہوں نے نا کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی اور پھر اپنے ساتھی سے پوچھا تھا دیکھو بھائی اب مجھے بتاؤ کہ وہ جو تھی نا وہ بانسری کی آواز ختم ہو گئی. انہوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ رسول اللہ نے ایسے کر کے دی، ایسے ہی کیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے اپنے کانوں سے پھر وہی چیزیں سنی تھی جو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اوکے، یہ شکر ہے. جی بیٹا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تو میں عقل کا استعمال کروں، جیسے سوچوں وہ سوچوں جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو وہی سوچوں گا. بہت ہی پیاری بات کی ہے آپ نے. تو عقل کس نے دی ہے؟ عقل کسی کی طرف سے ہے. شکر کی ڈیفینیشن، عقل کسی کی طرف سے ہے. کسی پاگل کو لاؤ، وہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، ہمارے پاس عقل ہے. تو عقل ہے کسی کی طرف سے. اب میں کیا کروں پھر؟ عقل سے کیسا سوچوں؟ جیسا اللہ چاہتا ہے. کسی کے بارے میں برا نہ سوچوں، ہے نا، کسی کے بارے میں برائی کے بارے میں پلان نہ کروں، گندی باتیں نہیں سوچنی. سے کہ عقل اللہ نے دی ہے، اچھی طرح سوچنا ہے. یہ کیا ہے؟ شکر. یہ عمل ہے کہ جو آپ نے خود کرنا ہے عقل کے استعمال کا. جی آپ کے پاس کچھ ہے ابراہیم کسی کی طرف سے؟ میرے پاس ٹانگیں ہیں تاکہ میں صرف صحیح جگہوں تک جاؤں، کہیں پہ نہ گندی جگہ پہ نہ جاؤں. کیا بات ہے. اور یہ بھی جیسے ماما نے لا کے دیے تو ساتھ ماما کا بھی کرنے شکر. من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. ماما شکریہ آپ کا، کتنی پیاری چیزیں آپ میرے لیے لے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی کرے گا. ہاں جی کچھ آپ کے پاس بھی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ہم ان سے وہی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا. جی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مال دولت سے نوازا ہے تو ہم لوگ اپنی مال دولت کا اس طرح ہی استعمال کریں جیسے اللہ نے کہا، فضول خرچی نہ کریں. یہ سب کیا ہے؟ شکر. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام آج ہم نے جو سنا ہے وہ کیا ہے؟ شکور. بہت قدردان کس چیز کا؟ کسی بھی تھوڑے سے عمل پہ بہت زیادہ اس کی قدر کرنے والا. تو یہ تھا نام ہمارا. کوئی ہمارے میں سے ایسا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے بہت پیارے سے نام سنا دے ہمیں؟ جزاک اللہ خیر شانو آپا. ہم نے آپ سے اتنی پیاری دعائیں اور اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے نام سیکھے. شانو آپا مجھے اللہ تعالیٰ کے نام سیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر اتنا پیار آ رہا ہے. اچھا پیار
शान आपा क्यों ना हम लोग तरह से अल्लाह ताला के नाम सुन लें। सुने जी, ज़रूर सुनेंगे हम अपने प्यारे अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नामों को हम ज़रूर सुनेंगे। तला से अस्माउल हुस्ना सुनने से पहले मैं शाना आपा, अपने साथियों और नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तलहा। नस्अलुका या मन वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul bathitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-alimul azim al-ghafurul shakur al-alimul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithul shahid al-haqqul wakil al-kawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdiul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul. Allah made everything. Allah made everything. Allah made everything.